السلام علیکم اہل شعور، کیا حال والے ہم دوستوں کے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ انا پرستی پر ہے، اور یہ دیکھا جائے تو یہ کل والی ویڈیو کا ہی ایک حصہ ہے۔ کل والی جو ویڈیو تھی وہ بیٹی کے اوپر تھی، ایک بیٹی جو باعث رحمت ہے، اگر وہی بیٹی انا پرستی کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ کیسے پورے خاندان کو تباہ کر سکتی ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک بیٹی جو ہے یا ایک عورت جو ہے وہ ایک بادشاہ کو فقیر اور ایک فقیر کو بادشاہ بنانے کی قدرت رکھتی ہے۔ کہ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ وہی عورت ہے جو اس پہ ماننے کا نام ہے۔ اگر لفظ یہاں پہ میں عورت کا ہٹا کے صرف انا پرستی کا لے آؤں تو یہ دونوں کو فٹ بیٹھے گا۔ بات کو سمجھانے کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں شیطان کا، ابلیس کا۔ ابلیس جو تھا وہ اللہ کا بہت پیارا تھا تو ایک جن زادہ، مگر اپنی عبادات، اپنے عملیات کی وجہ سے وہ فرشتوں کا سردار منتخب ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب کو حکم ہوا کہ سجدے میں جھک جاؤ، تو سوائے ابلیس کے سب اللہ کے حکم کی پیروی میں جھک گئے۔ تو ابلیس کو کس نے روکا؟ اس کی انا پرستی نے، جس کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرا۔ اس کی ساری عبادات، اس کے سارے عملیات ضائع ہو گئے، صرف ایک انا پرستی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ اگر ایک بندہ یا ایک بندی جو ہے وہ انا پرستی میں اتنا آگے نکل جائے کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو کچھ نہ مانے، کسی کو کچھ نہ سمجھے، اس انا پرستی میں ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک انا آ جائے تو وہ پورے کا پورا خاندان، میں ایک انسان کی بات نہیں کر رہا، خاندان کی بات کہہ رہا ہوں، میں اس خاندان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ سارے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، تو یہ سارے رشتے جو ہیں یہ اس انا کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب ایک طرف انا کھڑی ہے اور ایک طرف یہ رشتے کھڑے ہیں، انا درمیان میں آ گئی، انا کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی، اس نے یہ بات مجھ سے کیوں کہی؟ مگر جو انا پرست انسان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یار اس نے یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے؟ تو یہ انا پرستی دونوں طرف ہوتی ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس انا پرستی کو دبانا اور اس انا پرستی کو کچلنا کون جانتا ہے؟ اگر شیطان مردود اس انا پرستی کی لپیٹ میں آ گیا، اپنے عملیات سارے ضائع کر لیے، تو ایک خاندان میں اگر ایک بیٹی یا ایک بیٹا اس انا پرستی میں آ جائے کہ میں نے اس رشتے میں یہ بات کہی تھی، یہ دوسرا اس بات کو کیوں نہیں سمجھے، اس بات کو کیوں فالو نہیں کیا؟ کیونکہ رشتے چلتے ہیں سمجھوتے کی بنیاد پر۔ لفظ کو سمجھیے گا، سمجھوتا، سمجھنا، عقل، شعور۔ محبت جو ہے یہ صرف ایک دل کا معاملہ ہے، اس میں ہم صرف دل سے فیصلے کرتے ہیں، دماغ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو افضل قرار دیا ہے انسان کو، وہ دل کی وجہ سے نہیں، وہ اس کے شعور، اس کے عقل کی وجہ سے دیا ہے۔ بات بڑی ہے مگر سمجھنے والی ہے کہ جس جگہ پہ ہم دل کو انوالو کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی جائز ناجائز باتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، مگر دماغ جو کہتا ہے وہ آج میں کام نہیں کرتا، وہ آنے والے کل میں بات کہتا ہے۔ تو جب ایک انسان آج میں جیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا یار کوئی بات نہیں، اس نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا۔ اگر آج میں اس کی یہ بات مان لوں گا تو یہ کل تو میرے سر پہ ہو جائے گا، اگر آج یہ میں نے بات مان لی میں تو نیچے لگ جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ رشتے بچانے کے لیے کسی ایک فریق کو جھکنا پڑتا ہے۔
کسی ایک کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میری نظروں سے گزرا کہ ایک گھر میں ایک عورت تھی پڑھی لکھی ہوئی، صاحب شعور تھی، سرکاری جاب تھی، ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی، جو سب کو علم دے رہی ہے، مگر وہ خود لا علم تھی کہ اب جو گھر میں کما کے لا رہا ہے، جو اس کا میاں، اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت دی ہے مرد کو، کیونکہ وہ معاشرے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جو بھی بات وہ کہہ رہا تھا اس عورت کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ اس عورت کے اندر انا جاگ جو بھی تھی کہ جو میں نے کہا، جو میں نے کر لیا بس وہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن اس کا وہ شوہر جو اسے محبت کرتا تھا، اس کے لیے سمجھوتے کر رہا تھا، دنیا سے لڑ رہا تھا، مگر وہ خود سے نہ لڑ سکا، اس نے اس کو اس کے بھائیوں کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ بھائیوں کے پاس چلی گئی، اپنے خاندان میں چلی گئی، تو وہاں پہ جا کے اس کو معلوم ہوا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ سارے کے سارے اس وقت ضرورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صوفی برکت علی صاحب کا فرمان ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر اس کی بات سے اختلاف کیا جاتا ہے تو اختلاف جو ہے وہ اس کی بات سے نہیں، اس کی ذات سے ہوتا ہے۔ اب کہنے والی وہ بہن جو اسی گھر سے گئی تھی، وہ بات جب وہی کرتی ہے آ کر تو اس کی بات کو رد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی ذات سے اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ کیونکہ جانے والوں کے بعد جو واپس آتے ہیں وہ اپنی وہ پوزیشن وہ دوبارہ نہیں لے سکتے جو وہ پہلے تھی۔ آپ اگر اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں اس انا پرستی میں، تو دوبارہ سے آ کر وہ انا پرستی والی جگہ پہ آ کر دوبارہ نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ اس انا پرستی میں آپ نے وہ سارے رشتے، وہ ساری محبتیں، وہ سارا کچھ ٹھکرا دیا جو کبھی آپ کی ذات کا حصہ تھا، صرف ایک انا پرستی میں۔ اب اگر شیطان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں سجدہ کر لیتا ہوں، تو اس کی انا پرستی نہیں کرا رہی، وہ اس کی مفاد پرستی کرا رہی ہے۔ اس انا پرستی اور مفاد پرستی کو سمجھیے گا۔ مفاد بھی وہیں پہ کام کرتا ہے جہاں آپ کو انا کو کچلنا پڑے۔ میرے خیال میں انا پرست کی جگہ مفاد پرست ہو جانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے رشتے بچ جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں یہ سارا کچھ تھا، سرداری تھی، عملیات تھے، اللہ کا محبوب تھا، اب وہ تھا کہ لسٹ میں چلا گیا۔ اسی طرح ایک گھر میں جب ایک انا آ جاتی ہے تو وہ بھی تھا یا تھی والی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ان رشتوں کو بچانے کے لیے دیکھیے گا کہیں آپ بھی اسی انا پرستی کا شکار تو نہیں، کیا آپ بھی اپنی بات پہ ڈٹ جانے والے تو نہیں، کیا آپ اس بات پہ یقین تو نہیں رکھتے کہ جو میں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، وہی حرف آخر ہے، میں تو اس سے آگے جھکوں گا نہیں۔ تو اگر آپ تو اگر یہ ساری علامتیں آپ کے اندر ہیں تو آپ کے لیے بھی علامت فکریہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی انا پرستی داخل ہو رہی ہے۔ دوسروں کی بات کو سمجھیے، ان کے جذبات کو سمجھیے، ان کے نظریے کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مینڈک ہوتا ہے اس کی پوری دنیا وہ ایک کنویں ہوتی ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، اور ایک اگر سمندر کے رہنے والا مینڈک وہاں آ جائے، اس کے لیے سمندر تو بہت بڑا تھا، وہ کنویں کے اندر نہیں سما سکتا، تو اس کی بات کو یقین کر لینا ہی بہتر ہے۔ کنویں کے مینڈک نہ بنے، اپنے اسی مخصوص اور پیدا کردہ زندگی، اسی پیدا کردہ ماحول کا حصہ نہ بنیے۔ تھوڑا سا بڑا سوچیے، باہر کی دنیا کو ایکسپلور کیجیے۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، رشتے بہت خوبصورت ہیں، اور یہ خوبصورتی تب تک ہی قائم ہے جب تک آپ انا پرستی میں نہیں آتے۔ اس میں کو چھوڑ دیجیے،
کیونکہ یہ میں جو ہے ختم کر دیتی ہے سارا کچھ. اور بلے شاہ کے اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا جو میرا پسندیدہ ہے. پنجابی کا ہے، سمجھیے گا اس کو ذرا. وہ کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ پھر رج کے نہا، تد بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. اردو میں اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کر دو صرف اتنا ہی کہ اگر تم پوری دنیا کے پھول اکٹھے کر لو، ان کا رس نکال لو، عطر بنا لو، چاہے جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پرفیوم، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ خوشبو، اب اس میں تم نہا رہے ہو، ہوتے لگا رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، مگر یہ جو تمہارے اندر والی ہے نا، یہ جو تمہارے اندر بدبو پھیلی ہوئی ہے، یہ اس باہر والی خوشبو جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ہمارے اندر کی پھیلی ہوئی یہ جو بدبو ہے یہ باہر والی خوشبو کو بھی مار دے دے گی. اس اندر والی میں کی بدبو کو ماریے، باہر والی خوشبو جو ہے وہ انشاءاللہ خود بخود سب کو دکھائی دے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو، اور اسی طرح کی بات سے شعور تک کے لیے گفتگو کا حصہ بنتے رہیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.